یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک میں 700 سال ہم نے جہاں بانی اور حکمرانی کی. یہ چار مینار تمہارا ہے, یہ قلعے کو گول گنبد تمہارا ہے, یہ دارالسلام تمہارا ہے, یہ قطب مینار تمہارا ہے, وہ تاج محل کی خوبصورتی تمہاری ہے, ارے سب کچھ تمہارا ہے. عالم اسلام اور وطن عزیز کے تمام تر مسلم بھائیوں کو دل کی پوری گہرائی سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا. اس کے روزے رکھنے اور نوافل کے اہتمام کرنے کی توفیق بخشی. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور رمضان کے بخیر و عافیت نزول قرآن کے اس سالگرہ اور مہینے کے بخیر و عافیت گزر جانے پر شکرانے کے طور پر ہم عید منا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عید کو حقیقی عید بنائے اور ہماری خوشیاں ہمارے لیے تحفظ اور ہماری ترقی کا سامان پیدا ہو. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں. آئیے ہم عید کے موقع سے اس وقت کورونا کی وبائی مرض کی وجہ سے عیدگاہ جانے سے محروم ہیں, چونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے گائیڈ لائنز بھی ہیں اور اکابرین امت کا یہ فیصلہ بھی ہے. اس کا احترام ہم سب پر کرنا واجب ہے. دل محسوس رہے ہوں گے آپ کہ عیدگاہ میں جا کر ہمیں دوسرے سے گلے نہیں مل رہے ہیں, لیکن خوشیاں منانے کا طریقہ صحیح ہے کہ عید کے اس خوشی میں ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں, محتاجوں کا خیال رکھیں, غیر مسلم بھائیوں کا خیال رکھیں اور امت مسلمہ کا کوئی فرد عید کے دن محرومی سے دوچار نہ ہو, اس کا خیال رکھنا. دراصل اصل عید یہی ہے. ہمیں عیدگاہ جانے سے روکا گیا ہے. محتاط اندازے میں جو مشورے ہیں ہمارے علماء کرام کے, اس انداز سے اپنی عید کی نماز ادا کریں. اور اس وقت میرے بھائیوں اور عزیزوں, اور کورونا نے بہت سارے لوگوں کو بے روزگار کیا ہے اور ان کے لیے بھی ہم خیال رکھیں. اور اس وقت اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ کورونا کی اس وبائی امراض سے جو پوری انسانیت آج پریشان ہے, اللہ ہم کو نجات عطا فرمائے. اس وقت جب کہ عید کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں, امن و اطمینان کے ساتھ اپنی بستیوں میں, اپنے گاؤں, اپنے شہر میں ہیں, اس وقت ہمارا ایک ایمانی رشتہ جو فلسطین کے لوگوں سے ہے, ان کے حالت دار نے ہمیں بڑا تڑپا کے رکھ دیا ہے. یہ غاصب یہودی قوم جو کبھی جرمن میں ہٹلر کا نشانہ بنی اپنی شرارت کی وجہ سے, یورپ میں در بدری کی ٹھوکر کھاتی رہی, سودی نظام جن کا کاروبار رہا اور معیشت کو تباہ و برباد کرنے کی سازش رچی, اور گویا کہ اپنے اکنامک نظام پر قبضہ کے ذریعے سے بہت ساری ممالک کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے. اور آج بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے میں گویا سرنگوں ہو گئی ہیں. افسوس کہ اس ظالم قوت سے لڑنے کے لیے ہمارے صفوں میں اب تک اتحاد پیدا نہیں ہوا. رومن امپائر کے زمانے میں یہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتے تھے. اپنی انہی بری خصلتوں اور انسان دشمنی فطرت کی بنیاد پر اور معیشت کے ذریعے سے لوگوں کا استحصال کرنے کی بنیاد پر یہ مٹھی بھر جماعت نے جب یورپ کے لوگوں کو پریشان کیا تو یورپ کے لوگوں نے اپنی شہری آبادی سے اس کو باہر رہنے پر مجبور کر دیا اور گھیٹو بنا کر ان کو رکھا گیا, اور یہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتے رہے. لیکن سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد برٹش امپائر کی سازش کے تحت اور مسلم حکمرانوں کی نادانی کے تحت فلسطین کے علاقے میں ان کو قدم جمانے کا موقع ملا. سن 1897 میں ان کی تنظیم نے فلسطین کے علاقے کو ہولی لینڈ کا تصور پیش کیا, اور سن 1948 آتے آتے انہوں نے اپنا غاصبانہ طور پر برٹش امپائر کے ذریعے سے قدم جمانے میں کامیابی حاصل کر لی. اور اس وقت سے لے کر اب تک فلسطین کے لوگوں پر یہ ظلم ڈھا رہے ہیں. فلسطین کے ہمارے وہ ایمانی رشتے سے ہمارے بھائی, اس کے ظلم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. فلسطین پر جو ظلم زیادتی ابھی حالیہ دنوں میں کی روشنی, مسجد اقصی میں بھی ربر کی گولیاں چلائی گئیں, نماز کی حالت میں گیس کے گولے چھوڑے گئے, اور تقریباً 70 سے زیادہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. اس میں معصوم بچے بھی تھے, حاملہ عورتیں بھی, بوڑھے بزرگوں کو بھی, حتیٰ کہ ہاسپٹل کو بھی انہوں نے نشانہ بنا لیا. آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین پر قدم جمانے کے بعد یہود اسرائیل کے لوگوں نے فلسطین کے لوگوں کا انخلا وہاں سے باہر نکالنا شروع کر دیا ہے, اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے کورٹ کا بھی سہارا لیا ہے. اور بنی بنی عمارتیں, آبائی طور پر جو لوگ بسے ہوئے ہیں, ان کے گھروں کو خالی کرنے کی پوری سازش اپنی کامیاب کی اور کورٹ کے ذریعے سے ان کو انخلا کر رہے ہیں. اور اسی کے تحت
2 मई को कोर्ट की तारीख थी और उसमें लोग मशवरा करने के लिए बैठे थे और यहूदियों ने न सिर्फ उस पर जुल्म किया बल्कि यहूदी पुलिस ने भी उस जुल्म का साथ दिया और हमारे 70 लोगों को शहीद कर दिया गया। और ऐसे वक्त में आलम इस्लाम की चुप्पी और खामोशी, इंसानी कदरों की पामाली के खिलाफ बात करने वाली तंजीमें क्यों चुप बैठी हैं? ऐसे वक्त में हमें उठना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। ये हमारा फरीजा है, ये हमारा इंसानी फरीजा है, ये हमारा ईमानी फरीजा है, ये हमारा अखलाकी फरीजा है। और बिलखुसूस वतन अजीज भारत का फलस्तीनियों के साथ बड़ा दोस्ताना रिश्ता रहा है और अपना देश जो कहा जाता है कि अदम तसद्दुद मतलब अहिंसा का देश रहा है और हिंसा को देखा जा रहा है, ठंडे पेटों उसको बर्दाश्त किया जा रहा है। मैं भारत के वजीर आजम से भी गुजारिश करूंगा, भारत के जिम्मेदारों से भी गुजारिश करूंगा, असहाब कलम से गुजारिश करता हूं, इस जुल्म के खिलाफ उठिए। एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है और जहां जुल्म और इंसाफ की लड़ाई हो तो इंसाफ का साथ देना, मुजलूम का साथ देना हर अच्छे शरीफ इंसान का फरीजा है। और जो लोग जालिम का साथ बराह रास्त न देकर उसके जुल्म को देखकर चुप रहे, वो भी कहीं न कहीं जालिम के साथ है। आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआएं मांगे कि अल्लाह तबारक तआला हमको हकीकी ईद नसीब अता फरमाए, उसकी खुशियां नसीब अता फरमाए। कोरोना की इस वबाई मर्ज से अल्लाह पूरे आलमी इंसानियत को, तमाम तर इंसानों को पनाह अता फरमाए और फलस्तीन के इस मजलूम भाइयों के हक में हम आवाज बुलंद करें कि जुल्म का सिलसिला उस पर बंद हो। जो यूएनओ हो पूरे तौर पर इस मामले को सख्ती से देखे। बैनुल-अक़वामी जितनी भी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उनको उठ खड़ा होने का ये वक्त है। इस फरीजे को अदा करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है, इसको अदा करना चाहिए। इसी दुआ के साथ फिर एक बार मैं आप सबों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह कोरोना के इस वबाई मर्ज से हमारी हिफाजत फरमाए और फलस्तीन के भाइयों के हक में इंसाफ के हालात बने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।